مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں, بیوی سنتی ہی نہیں ہے, حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے, حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے, جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا, یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی, یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی, یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی, یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے, اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے, اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں, سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں, آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا, فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے, گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے, یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو, اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے. تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے. جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, دعا جبرائیل, اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. پرائے اپنے بن جاتے ہیں, دشمن دوست بن جاتے ہیں, مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں.
تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ. کس کے پیچھے بھاگیں گے, کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں. جس نے اللہ کو منا لیا, اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے. چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں. چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے. وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا. وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے. کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا, وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے. دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے. تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں. سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا, دنیا کی رنگینیاں. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ, بڑی میٹھی, بڑی سرسبز. صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے. سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا. اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا. جتنی اللہ دے دے اور زیادہ, پھر دے دے پھر اور زیادہ. چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا, انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا. ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے. مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں. میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں, لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں. اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں, اب ایک پلانٹ لگ گیا, اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں. ایک دکان کامیاب, اب دوسری دکان میں مصروف. ایک ملک میں برانچ کامیاب, اب دوسرے برانچ میں مصروف. لمبی امیدیں, اس کی حد نہیں ہے. تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے, جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا. چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے. پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے. پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے. پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. حد نہیں ہے کوئی. اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے. انتہا نہیں ہے اس کی. تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے, اور لمبی امیدوں میں پڑ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا. تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن. تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا, اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے. بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے, سمیٹے. ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے, جانا پڑ جاتا ہے. تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے, اللہ کو بری لگتی ہے. امتحان ہے نا. اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے.
بندہ لذتوں میں مصروف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا، کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا۔ اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا۔ جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا۔ اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں۔ تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا۔ اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا۔ اور پریشانی، اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ مکھیاں نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک خیال آیا، ذرا چکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو منہ میں ڈالا تو وہ تو بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار۔ اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا۔ جب شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اسے شیر یاد ہے، نہ اسے سانپ یاد ہے، نہ اس کو سفید کالا چوہا یاد ہے، بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان تیرا یہی معاملہ، موت تیرے پیچھے شیر کی طرح لگی ہوئی ہے، اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے، اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہا ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے، اور تو شہد چاٹنے میں لگا۔ اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، موت یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دشمن ہے۔